پاکستان کے ایک بہت بڑے خطیب تھے علامہ شفیع احمد اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ماضی قریب کی بات ہے، اور عالیشان خطاب پڑھتے تھے. کسی عالم کی زبان سے ہم نے سنا تھا، میرے آنسو نکل گئے تھے. تو انہوں نے بیان فرمایا ہے عالم صاحب نے کہ پاکستان میں آپ تقریر کیا کرتے تھے اور اپنے خطابت کے ذریعہ سے بہت کام کیا، سنیت کا، گستاخان رسول کا رد کیا، سنیت کا بڑا کام کیا تھا. تو پاکستان کے گاؤں کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہمارے یہاں تقریر کرنے آئے. کہا ٹھیک ہے، تاریخ طے ہو گئی، دن طے ہو گیا، اور یہ ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو اس گاؤں میں ہمیں تقریر کرنے جانا ہے. اب وہ لوگ جب گئے نا واپس تو تیاری کرنے لگے، حضرت خطاب فرمائیں گے، جلسے کا انتظام ہونے لگا. اس گاؤں میں کچھ قادیانی لوگ جو مالدار تھے، بڑے مالدار تھے، اپنے پیسے کے اور طاقت کے بلبوتے جو ہے نا، وہ سنی بیچارے جو کہ غریب تھے انہیں دبا کر کے رکھتے تھے. انہوں نے سوچا کہ اگر وہ حضرت تقریر کرنے آ گیا علامہ صاحب تو پھر ہمارا بانڈا تو پھوٹ جائے گا. اور قادیانی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے. مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ اللہ کا نبی مانتے ہیں، یہ مرتد ہے، جہنمی ہے، جہنم کے کتے ہیں، وہ قادیانی ہیں. تو وہ لوگ جو ہے نا نہیں چاہتے تھے کہ علامہ صاحب کا خطاب ہو یہاں پر. تو انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا اس گاؤں میں، ایسا اپنی طاقت کے بلبوتے ایسا ماحول بنا دیا کہ اگر علامہ صاحب کا خطاب ہوگا تو گاؤں میں جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا. اب جو سنی تھے نا تھوڑا ڈرے بیچارے، کمزور تھے، بظاہر غریب تھے، تو ایسا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے. اگر جلسہ ہوا اور علامہ صاحب کا بیان ہوا تو لڑائی ہو جائے گی. یہ سنی واپس جو جلسے کا دن جب آیا نا تو اب بہت زیادہ ماحول گرم ہو گیا اس گاؤں میں. یہ سنی پھر گئے واپس علامہ صاحب کے پاس، کا حضرت پروگرام تو کینسل ہے. کہا کیوں؟ انہوں نے واقعہ عرض کیا، بتایا کہ گاؤں میں ایسا ایسا ماحول ہو گیا ہے اور یہ قادیانی جو ہے نا کچھ مالدار ہے نا، اپنی طاقت کی بلبوتے انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اگر جلسہ ہوگا تو لڑائی ہو جائے گی، جس لیے ہم کینسل کرنے آئے. آپ نے فرمایا اب تو بات آئی ہے میرے مصطفیٰ کی عزت کی، ختم نبوت کی اب تقریر ہو کر کے رہے گی، چلو ہمارے ساتھ. ایسے مجاہد ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ابھی بتائیں گے آپ کو. ایسے مجاہد ہوتے ہیں علماء دین، اس انداز میں حضور کی ناموس کی خدمت اور نوکری کرتے ہیں. پیارے اس انداز میں کرتے ہیں. علامہ صاحب آئے، ان کو لے کر کے کہا چلو ہم چلتے ہیں، خطاب تو ہوگا، تقریر تو ہوگی، بات آئی ہے عزت رسول کی، بات آئی ہے ختم نبوت مصطفیٰ کی، ہم خطاب کریں گے، تقریر ہوگی. بہرحال گاؤں میں پہنچے حضرت ان کو لے کر کے، لیکن ظاہر ہونے نہیں دیا کہ یہاں پر چونکہ فساد کے لیے لوگ تیار تھے، ایسا ظاہر ہونے نہیں دیا لوگوں کو کہ یہاں پر کیا کہتے ہیں جلسہ ہونے والا ہے. علامہ صاحب پہنچے وہاں پر نا تو لوگوں سے پوچھا، یہ بتاؤ یہاں پر کوئی بڑا آدمی ہے ایسا، کوئی ڈون جس کو بولتے ہیں اپنے زبان میں، کوئی ایسا ہے نا بھاری آدمی؟ کہاں کون ہے؟ ایک نورو نام ہے، ڈاکو ہے، وہ بڑا پاورفل آدمی ہے، اس سے سب ڈرتے ہیں. کہا مجھے اس کے پاس لے کر چلو. علامہ صاحب زندگی خدمت دین میں گزری، آج تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ایک ڈاکو کے پاس خود چل کر کے جا رہے ہیں. اتنی عظیم شخصیت ہے. تو حضور کا دین کا، حضور کی ناموس کا محافظ وہی ہوتا ہے جو خوف نہیں کرتا ہے. علامہ صاحب گئے اس نور ڈاکو کے پاس، لوگوں نے بتایا کہ علامہ صاحب آئے. وہ تو چونک گیا، اڑ کر بیٹھ گیا، کہا ان کا یہاں کا کیا کام ہے؟ بہرحال علامہ صاحب اس کے پاس گئے، ملے، کہا دیکھو ساری زندگی تمہاری گزری تو ڈاکہ زنی میں، آج بات تمہارے مصطفیٰ کی عزت کی ہے، آج تمہارے مصطفیٰ کی عزت کی بات ہے. کچھ اس گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جو تمہارے نبی کی بات نہیں ہونے دیتے. اس سے یہ بات ہے، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا ان کی زبان میں تاثیر بھی بڑی ہوتی ہے، شیرینی بھی بڑی ہوتی ہے. بس ڈاکو نے بات سنی تو چونک گیا تھا، کون ہے وہ؟ میرے محبوب کی بات نہیں ہونے دیتا، میرے نبی کی بات نہیں ہونے دیتا. چل، ڈنڈا اٹھایا، چلو ہم چلتے ہیں. وہ لے کر کے ڈاکو علامہ صاحب کو لے کر رکھا، حضرت آپ خطاب فرمائیں، ہم باہر پہرا دیتے ہیں. وہ ڈاکو سنتے جائیں، آپ بات ختم کرتا ہوں. وہ ڈاکو جو ہے نا باہر بیٹھ گیا، کہا حضور آپ خطاب فرمائیں. 2.5 گھنٹہ علامہ صاحب نے خطاب کیا. اس دن سے اس گاؤں سے قادیانیت کی جڑ ختم ہو گئی، اکھڑ گئی. اور جو لوگ تھوڑا مائل بھی تھے نا ادھر، وہ سب توبہ کر کے اچھے بن گئے، سنی بن گئے، پکے سنی بن گئے. اب بہرحال بات ختم ہو گئی نا، تقریر 2.5 گھنٹہ کیا تو اس نے کہا کہ حضور اب میرا کام ختم ہوا. کہا ہاں ختم ہوا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے ساتھ دیا، تم جاؤ. وہ چلا گیا اپنے راستے. علامہ صاحب گھر چلے آئے. تقریباً 4-6 مہینہ گزرا نا
علامہ صاحب کا بیان ہے کہ میں گھر میں بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ ہمارے پاس آئے ملنے کے لیے، سفید داڑھی تھی، سر پر امامہ تھا، عالی شان خوبصورت لباس تھا. آئے تو ہم تو پہچان نہ پائے. میں نے پوچھا کون ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا آپ نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں، آپ سے تو پہلی بار ملاقات ہوئی. تو کہا آپ نے پہچانا نہیں، میں وہی نورا ڈاکو ہوں، میں وہی نورا ڈاکو ہوں. آپ آئے تھے اور آپ کے ساتھ ہم نے پہلی بار زندگی میں خطاب سنا تھا، تقریر سنی تھی. کہا یہ حالت تمہاری؟ کہا ہاں. کیا بات ہے؟ وہ نورا ڈاکو کہنے لگا کہ آپ تو خطاب کر کے چلے گئے، ہم تو آپ کو جانتے بھی نہ تھے، اور ہم اپنے گھر آ کر کے سو گئے. سوئے کیا، قسمت جاگ گئے. ذرہ برابر بھی جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت پر پہرا دیا، حضور کی عزت کی نوکری کی، خدا کی قسم بارگاہ رسالت سے اسے فیض اور مقام ضرور ملتا ہے. کہا وہ نورا ڈاکو؟ وہ کہنے لگا ہم آئے، جیسے سوئے نا سرکار تشریف لائے. آقا آئے اور کہنے لگے میں تیرا رسول مصطفیٰ ہوں، میں تیرا رسول مصطفیٰ ہوں. تو نے میری ختم نبوت پر پہرا دیا. اٹھ، اب تجھے غراضت میں رہنے نہیں دوں گا. میں اٹھ جا، تجھے غراضت میں رہنے نہیں دوں گا. سرکار نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، سرکار تشریف لے گئے. میرا گھر خوشبوؤں سے بس گیا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. آقا کبھی میرے بھی گھر میں ہو جائیں چراغاں. سرکار نے فرمایا تجھے غراضت میں رہنے نہیں دوں گا. ہاتھ پھیرا. جب میں بیدار ہوا گھر سے خوشبو آ رہی تھی، بستر مہک رہا تھا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام سابقہ جرموں سے سچی توبہ کی. اس دن سے عبادت میں لگا ہوں اور آج تک اللہ نے ہماری یہ حالت بدل دی ہے. ایک دن میں نے زندگی میں ایک بار صرف حضور کی عزت کی نوکری کی تھی، سرکار کے ناموز پر پہرا دیا تھا. میرے مدینے والے مصطفیٰ نے کہاں تک پہنچا دیا، اب تو دنیا کیا ہے کچھ نہیں، انتظار میں ہوں جلدی موت آ جائے مصطفیٰ کے قدموں میں. اب علامہ صاحب کا بیان سنو. علامہ صاحب فرماتے جب یہ میں نے اس کا یہ منظر دیکھا، اس کی بات سنی نا، میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. میں نے کہا مالک زندگی گزر گئی، خطاب کرتے کرتے تقریر کرتے کرتے وہ سعادت نہ ملی، یہ سعادت نہ ملی جو اس معمولی شخص کو سرکار نے نواز کیا. یہ بڑے کریم کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے جس کو مصطفیٰ چاہے نواز دے. یہ بات سنانے کے بعد یہ عرض کرتا ہوں پیارے، جہاں تک ہو سکے جیسے ہو سکے، اور اس رات کا جو مسافر ہے جو بھی تحفظ ناموز رسالت کا پہرا دے رہا ہے، حضور کے دین کی نوکری کر رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کرے، کم سے کم اتنا ضرور کرے، آپ اس کی مدد کریں کسی طرح. اتنی بات.